بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان آرٹیکل کا عنوان ہے رشوت ستانی اور سفارش۔ آج کل کے دور میں ہر کوئی ناجائز طریقوں کو استعمال کر کے اپنے کام کی تکمیل کرواتا ہے یا کرتا ہے۔ یہ تو آج کل کے لیے عام سی بات ہو گئی ہے۔ ہر طرف سفارش اور رشوت ستانی عام ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے ناجائز طریقے استعمال کر کے اپنے کام کی تکمیل کرواتے ہیں۔ سفارش آج کل ہر جگہ آتی ہے۔ کوئی عہدیدار اگر کسی کی سفارش کرے تو اسی کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے اور اسے مستفید ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو لوگ محنت مشقت کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح رشوت کہاں پر نہیں استعمال کی جاتی۔ ایسے مقصد کے حصول کے لیے لوگ غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو پیسے کی لالچ دے کر اپنا کام کرواتے ہیں، لیکن حدیث میں ہے رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام بھی اس ناجائز کام کی ممانعت کرتا ہے اور اس سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ امیر لوگ اپنے کام نکلوانے کے لیے تاکہ ان کو فائدہ حاصل ہو، غریب لوگوں کو رشوت دے کر اپنا کام نکلواتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہی معاشرے کی بربادی کا باعث ہیں اور معاشرے کے لیے ان کے زوال کا باعث ہیں۔ اس سے معاشرے میں امن و سکون کی صورتحال قدرے خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صرف انسان کی تنزلی کا باعث ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور حضور کی نافرمانی کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ یہ ماحول اور قوم کی تباہ و بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک ابھی تک ترقی حاصل نہیں کر سکا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب یہاں پہ یا کی جگہ یہاں لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ جو ہے وہ غلط ہے۔ نیز اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو معاشرے میں امن و سکون قائم ہو جائے گا اور ہمارا وطن ترقی حاصل کر سکے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ امیر لوگوں اور سیاستدانوں کو اس مسئلے سے آگاہ کیا جائے اور ان کے خطرات بیان کیے جائیں تاکہ ان مسائل سے چھٹکارا ممکن ہو سکے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔